بسم اللہ الرحمن الرحیم. لہسن نواب کے BNN چینل سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. لہسن نواب کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے میں BNN کے پلیٹ فارم سے آپ کو اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں. آج ریسنٹلی ایک بڑی ایکٹیویٹی ہوئی ہے لہسن نواب میں. ایک یونین کا دفتر کا افتتاح ہوا ہے اور یہاں پہ آئے ہوئے تھے ملک ممتاز صاحب, اور موقع غنیمت جانا میں نے کہا چلو ان سے کچھ باتیں کر لی جائیں, کیونکہ یہ امیدوار ہیں ہمارے حلقے کے, اور حلقے کے مسائل کے حوالے سے اور ان کے انٹرسٹ کے حوالے سے کچھ اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. تو آج موقع ملا تو میں نے کہا کیوں نہ ان سے تھوڑی سی بات کی جائے. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ملک صاحب, وقت آپ کا بہت قیمتی ہے, آپ نے آگے بھی ٹائم دیا ہوا ہے, تو شارٹ ہمیں بتائیے گا کہ آپ کا منشور کیا ہے. السلام علیکم, بہت مہربانی جناب آپ کی, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا ہمیں بھی. ہمارا منشور تو یہی ہے جی کہ انشاءاللہ تناول کی ڈیولپمنٹ ہے. سب سے پہلے میری جو فرسٹ پریورٹی ہے وہ تناول کی ڈیولپمنٹ ہے. اس میں روڈ ہیں, سکول ہیں, پانی ہے, گراؤنڈ ہیں. یہ چار چیزیں تو کسی صورت میں بھی انشاءاللہ جب بھی الیکشن جیتوں گا ان پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اچھا, اگر پرابلم رینکنگ کی جائے, مسائل کی بات کی جائے, جو ٹاپ پہ آپ کس مسئلے کو رکھیں گے؟ ٹاپ پہ جو مجھے نظر آ رہا ہے جی وہ سب سے مین مسئلہ ہے وہ پانی کا. پانی کا مسئلہ, کیونکہ ہماری مائیں بہنیں ابھی تک ان کے سروں سے یہ جو مٹکے ہیں وہ نہیں اترے. اور سیکنڈ پہ اگر جائیں ہم, تو سیکنڈ پہ جاؤں گا تو سیکنڈ پہ انشاءاللہ جو ہماری سکولوں کی حالت ہے وہ بہت خراب ہے. اور ہیلتھ کے حوالے سے فیسلٹیز نہ ہونے کے برابر ہیں, اسپیشلی لوور تناول اور اپر تناول میں دونوں جگہوں پہ دیکھا جائے تو ہیلتھ فیسلٹی نہ ہونے کے برابر ہے. ایسے ہی ہے, اس پہ بھی انشاءاللہ. یہ بلکہ سوری میں بھول گیا تھا, 5 چیزیں میرے منشور میں: ہیلتھ, سکول, پانی, روڈ, گراؤنڈ. گراؤنڈ کے حوالے سے آپ نے ابھی بات کی ہے, تو تھوڑا سا گراؤنڈ کے حوالے سے بتائیے. پریویس کوئی ایکٹیویٹی آپ کی ہوئی ہے اس حوالے سے, کوئی کام کیا, کیونکہ یوتھ کی یہ ڈیمانڈ ہے؟ جی, میں نے لاسٹ ٹائم میں ناظم تھا لہسن ٹھکرال سے, VC ناظم تھا, تو اس وقت میں نے 16 کنال اراضی جو ہے گورنمنٹ سے پیمنٹ ہائر کر کے تو وہاں پہ اسکول جو گراؤنڈ ہائر کیا ہے, اور اس کی جو ڈیولپمنٹ تھی وہ ابھی میں سیکنڈ جو چیئرمین بنا ہوں اس پہ میں نے اپنے ذاتی خرچے سے اس کو ڈیولپمنٹ کر کے اس کو جو یوتھ کو دیا ہے. اس میں یہ جو 16 کنال ہے یہ گورنمنٹ سے لی گئی ہے یا گورنمنٹ سے؟ اور یہ جو اوپر ڈیولپمنٹ آپ کر رہے ہیں یہ پرسنل کر رہے ہیں, ذاتی طور پہ کر رہے ہیں؟ اور یہ بینگ ناظم آپ نے بینگ ناظم, اور پورے ہمارے پورے مانسہرہ کے اندر, پورے ضلع کے اندر کسی بھی ناظم نے, چاہے وہ ڈسٹرکٹ کا ناظم تھا یا VC کا تھا اس وقت, آج دن تک کسی ناظم نے بھی اس طرح کا کام نہیں کیا جو اثر میں نے کیا. اچھا, یہ ایک بڑا آپ نے 16 کنال والی جو بات کی ہے کہ بڑا گراؤنڈ ہے, بہت بڑا یہ اچیومنٹ ہے, تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی آپ بتائیے گا کہ پولیٹیکلی بیک گراؤنڈ آپ کا کیا ہے, کیونکہ جو میرے دیکھنے والے ہیں, جو ہمارے چینل کے دیکھنے والے ہیں, وہ اپر تناول سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی آپ نئے امیدوار ہیں ان لوگوں کے لیے, تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اگر بتا دیں. بیک گراؤنڈ پہ جی میں ہمارے آباء و اجداد سے ہم سیاستدان ہیں. چونکہ ہمارے سب سے پہلے تو ہمارے تایا تھے ملک عبداللہ صاحب, چیئرمین تھے. جب دور تھا BD ممبروں کا اس وقت وہ چیئرمین رہے ہیں. ان کے بعد ملک فاروق آئے, میرے کزن ہیں, بالکل 3 دفعہ وہ ڈسٹرکٹ کے ممبر رہے ہیں. ان کے بعد میں آیا ہوں, میری یہ سیکنڈ بار ہے. پچھلی مرتبہ میں ناظم تھا VC لہسن ٹھکرال سے, اور اس مرتبہ میں چیئرمین ہوں VC لہسن ٹھکرال سے. اور ڈپٹی میئر کنوینر کا الیکشن میں کر رہا تھا مانسہرہ میں, جو کہ آپ لوگوں کو نظر پتہ بھی ہے اس بات کا. اس پہ میں یک طرفہ تھا ہمارا مقابلہ, ہم جیتے ہوئے تھے الیکشن, لیکن بدقسمتی سے میں یہی سمجھتا ہوں ہماری بدقسمتی ہے, ہمارے تناول کی بدقسمتی ہے. اگر وہ الیکشن ہو جاتا تو آج آپ کو کچھ نظر آتا, اور مجھے یہاں پہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہ پڑتی, ہمارے کام خود بولتے. چونکہ ہمارے VC میں آپ جا کے دیکھیں ہمارے کام بول رہے ہیں وہاں پہ. اچھا, تو ملک صاحب ایک اچھا اسٹرانگ بیک گراؤنڈ ہے, لوور تناول سے آپ کا تعلق ہے, ڈیفینیٹلی وہ آپ کا ہوم گراؤنڈ ہے, تو وہاں تو آپ اچھا کھیل رہے ہوں گے, وہاں پہ کراؤڈ آپ کے ساتھ ہوگا, لوگ ہوں گے, آپ آلریڈی ناظم میں بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں. تو اپر تناول میں کیا پروگریس ہے, ابھی تک کی پروگریس کیا ہے الیکشن کے حوالے سے؟ الیکشن کے حوالے سے یہ ہے جی کہ جو میں نے ڈپٹی میئر کا الیکشن کے لیے ہم نے ایفرٹ کی تھی, اس میں تناول کے جتنے بھی تناول پکھل کے جتنے بھی چیئرمین صاحبان ہیں وہ میرے ساتھ تھے, ہیں, اور انشاءاللہ رہیں گے. اچھا, اور موجودہ ٹائم میں تب تو یہ سارے لوگ آپ کے ساتھ تھے, ہم نے بھی دیکھا فزیکلی, کچھ کوریج ہم نے بھی دی تھی, آپ نے یہاں وزٹ بھی کیے تھے, کوئی 1-2 جگہ پہ گراؤنڈ کا اعلان بھی ہوا تھا, اور وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی تھی. تب تو بہت اچھی موو چل رہی تھی, ایک آپ کے ساتھ بہت کراؤڈ تھا, بہت سارے لوگ تھے, اسٹیک ہولڈر سارے آپ کے ساتھ تھے. اور ابھی چونکہ اسٹیک ہولڈر کی بات نہیں ہے, ابھی ووٹر کی بات ہے,
ابھی آپ کو گراس روٹ لیول پہ اترنا ہے، تو ووٹر کی کنڈیشن کیا ہے آپ کے ساتھ؟ ووٹر انشاءاللہ جی انہی لوگوں کی وساطت سے ہم ووٹروں کو لے کے آئیں گے اور ووٹر آئیں گے انشاءاللہ. اور چونکہ ہم فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں تو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ جی جن لوگوں کو آپ لوگوں نے آزمایا ہوا ہے ان کو نہ آزمائیں، نئے بندے کو موقع دیں، انشاءاللہ آپ کی امیدوں پہ پورا اتریں گے. اچھا، ایک کلوز کویسچن ضرور کروں گا میں آپ سے، نارملی بھی ہم کرتے ہیں کہ آپ کینڈیڈیٹ ہیں تو اگر آپ کو لوگ ووٹ دیں تو وہ کیوں دیں؟ جی مجھے ووٹ دیں تو کیوں دیں؟ وہ اس لیے دیں کہ مجھے الحمدللہ مجھے میرا اپنا کاروبار ہے، میں نے اس کی بیس پہ کام الیکشن میں آیا ہوں. میں نے کھانا نہیں ہے چونکہ میں نے عوام کے پیسے نہیں کھانے. میں اس بات پہ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ صرف مجھے ووٹ دیں اور مجھ سے حساب لیں. میں نے اس سے پہلے بھی اپنے ہر پروگرام میں ہر جگہ پہ میں نے اپنے آپ کو پیش کیا، اپنی وی سی پہ جو میرے پاس پیسہ آیا ہے، ایک روپیہ میں نے جو لگایا ہے میری وی سی کے اندر، دفتر میں جائیں وہاں پہ پورا ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے اور ہر چیز ایک روپے کا حساب دیا ہوا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے پی 38 سے جتواتے ہیں تو مجھ سے آپ ایک روپے کا حساب لیں. میں آپ لوگوں کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں آج آپ کے چینل کی وساطت سے کہ اگر آپ لوگوں کا ایک روپیہ بھی میں کھاؤں تو میرے اوپر سب کچھ حرام ہے. یہ انشاءاللہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. یہ آن ریکارڈ چیزیں ہیں اور یہ ساری عمر پڑی رہتی ہیں سوشل میڈیا پہ، چینلز کے اوپر پڑی رہتی ہیں. خود احتسابی جو ہوتا ہے یہ کہ بہت زبردست عمل ہے. بہت کم سیاستدان ہمارے ہیں جو خود احتسابی کی طرف آتے ہیں یا خود کو پیش کرتے ہیں. ملک صاحب نے ایک بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے کہ خود احتسابی کے لیے میں پیش کرتا ہوں خود کو. آپ پریویس ریکارڈ بھی میرا چیک کر لیں. آئندہ کے لیے اگر آپ مجھے ووٹ دیں تو اس بات پہ دیں کہ آپ میرا احتساب کر سکتے ہیں. آپ کی جو اماؤنٹ ہوگی آپ اس کا مجھ سے پوچھ سکتے ہیں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی. بہت شکریہ ملک صاحب. کمپٹیٹر کون ہے آپ کا؟ آپ اپنے مقابلے میں کون سے کینڈیڈیٹ کو زیادہ مضبوط سمجھتے ہیں کہ جو آپ کو ٹکر دے سکے گا؟ ابھی تو جو موجودہ صورتحال ہے مجھے تو الحمدللہ مجھے تو ایسا کوئی نہیں نظر آ رہا. آپ فی الحال سنگل؟ فی الحال میں اپنے آپ کو سنگل سمجھ رہا ہوں کہ میرے مقابلے میں کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود ہیں قاضی طیب صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہت ایکٹیو شخصیت ہیں ڈسٹرکٹ مانسہرہ کے. اس حوالے سے بھی کہ کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے کسی قسم کی، کوئی اگر لوگوں کا انٹرسٹ کا معاملہ ہوگا، پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے ہٹ کے بھی پبلک انٹرسٹ کا کوئی بھی ایشو ہوگا تو اس میں وہ پیش آپ کو نظر آتے ہیں. ڈسٹرکٹ کی سطح بھی کوئی احتجاج ہوگا، کہیں پہ ظلم ہوگا، کوئی بھی بات ہوگی تو ایک نام تو پکا ہے وہاں پہ، وہ قاضی طیب کا ہے. تو قاضی طیب کے حوالے سے ہم پوائنٹ آف ویو ان کا صرف اس پوائنٹ پہ لیں گے کہ ضلع تناول کے حوالے سے، کیونکہ جس آفس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں قاضی صاحب یہ ضلع تناول کا ہی ایک سب آفس کو آپ کہہ سکتے ہیں. تو ضلع تناول کی افیلیشن کیا ہے ملک صاحب کے ساتھ اور آپ کا کیا کردار رہے گا ملک صاحب کے ساتھ ضلع تناول کی افیلیشن کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا شعیب صاحب. جہاں تک ضلع تناول کی بات ہے تو اس کے لیے سب آفیسز کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ہم ہر جگہ پہ اس کی بات کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اور جہاں تک ملک ممتاز کا تعلق ہے تو چونکہ ہمارا ایک آپس میں تعلق ہے، جب ہم نے الیکشن کے حوالے سے مشاورت کی، ابھی ہمارا مشاورت کا عمل چل رہا ہے، ابھی ہم نے باقاعدہ اپنی کمپین آغاز نہیں کیا، الیکشن مہم کا آغاز نہیں کیا. تو جب ہماری الیکشن کے حوالے سے مشاورت ہوئی تو اس میں جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ضلع تناول ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ان کو کامیاب کرے. چونکہ ضلع جو بنے گا وہ صوبائی اسمبلی بنائے گی، وہ قومی اسمبلی سے نہیں بنتا. تو اس کے لیے تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے ایک گزارش کی تھی کہ جتنے بھی امیدوار الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، جتنے بھی امیدوار چاہے جن کا تعلق پکھل سے یا تناول سے، ان سب سے امیدواروں سے قرآن پاک پر حلف لیا جائے کہ وہ جیت کر جا کر ضلع بنائیں گے. چاہے وہ ملک ممتاز ہو، وفاد حبیب ہو، وہ زاہد چند ہے، وہ کوئی بھی نام ہو، کوئی بھی نام ہو، نعیم سخی ہو، کوئی بھی نام ہو، جو آپ کو حلف نہ دے آپ اس امیدوار کو اپنی ووٹ دینے کی لسٹ سے نکال دیں. چونکہ یہ لوگ پہلے اسمبلیوں میں رہ چکے، انہوں نے ضلع نہیں بنایا. تو ملک ممتاز اس میں دلچسپی بھی رکھتا ہے، تناول کے ساتھ اس کا تعلق بھی ہے. اور درمیان میں ایک سرن ہے، یہ ہمارے درمیان میں جو فاصلے ہیں ان کو انشاءاللہ یہاں پہ یہ پل بنائیں گے اور جو فاصلے ہیں یہ کم ہوں گے. اور یہ ملک ممتاز کی صورت میں جو ہماری رشتہ داری برادریاں اس طرف ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ بحال ہوں گی. پہلے بھی بحال ہیں لیکن درمیان میں کچھ یہ پانی کی وجہ سے دراڑ پیدا ہو گئی تھی، تو وہ دراڑیں انشاءاللہ ختم ہوگی. وہ یہ تناول ایک ہی ہے. کئی صاحب اپر تناول میں ملک صاحب پہلی بار
ان کی انٹری ہے اس بڑے پیمانے پہ. اپر تناول سے آپ ان کے ساتھ ہیں, یوتھ آپ کے ساتھ ہے, اور ایک بڑا پلیٹ فارم جو ہے نا آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے نوید صاحب ہے تحریک کا. تو یہ سب لوگوں کا مدعا مقصد مشن جو ہے نا وہ میرا خیال ہے آپ کو بالکل واضح ہے. تو آپ اس چیز کی گارنٹی لے سکتے ہیں کہ ملک صاحب اگر جیتتے ہیں تو یہ ضلع تناول کے حوالے سے کام کریں گے؟ انشاءاللہ جی. ان سے تو ہم, آپ کہتے ہیں تو ہم اسٹامپ پیپر لکھ کے لے لیتے ہیں, ان سے آپ کہتے ہیں تو ہم حلف لے دیتے ہیں, ان کی جگہ پہ حلف دے دیتے ہیں, ان کی جگہ پہ اسٹامپ پیپر دے دیتے ہیں. ان پہ تو ہمیں یقین ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں کبھی کسی صوبائی اسمبلی کے امیدوار کے ساتھ, آج سے پہلے آپ نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا. بالکل صحیح بات ہے. تو جہاں تک اس کو, اور میرا اس بار جو صوبائی اسمبلی کے امیدوار کے ساتھ تعلق یا وہ مشاورت کرنا یا ایک مضبوط امیدوار میدان میں لانا, اس کا ہمارا مقصد بنیادی طور کے اوپر یہی تھا کہ ہم ضلع تناول کا حصول کسی نہ کسی طرح ممکن بنا دیں. اور یہ صرف اور صرف اسی سوچ کی بنیاد پہ ملک ممتاز کو ہم نے مجبور کیا ہے کہ وہ الیکشن لڑے. اور یہ صرف میں نے نہیں, یہ آپ نے جتنے اسٹیک ہولڈرز کی بات کی, ان کے علاوہ جو ہمارے معززین علاقہ ہیں, معتبر شخصیات ہیں, جو ہمارے ووٹرز ہیں, جو عام لوگ ہیں, ان سب کے رائے پر, ان سب کے مشورے کے ساتھ ملک ممتاز اس میدان میں آئے. اور انشاءاللہ تعالی رزلٹ آپ کو 8 فروری کو آپ کو انشاءاللہ تعالی پتہ چل جائے گا کہ کیا رزلٹ نکلتا ہے. آپ کے دائیں اور بائیں دونوں طرف وی سی چیئرمین بیٹھے ہوئے ہیں. یہ وی سی چیئرمین آپ کے ساتھ ہیں, یہ ڈیفینیٹلی ووٹنگ پروسیس کا یہ حصہ ہوں گے, یہ سپورٹ کریں گے کسی نہ کسی کو, خواہ آپ کو کرتے ہیں یا کسی کو بھی کرتے ہیں. تو ان کا جو مدعا مقصد ہے ڈیولپمنٹ ہے. یہ اگر کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کریں گے, معاہدہ کریں گے, کسی کے ساتھ جائیں گے تو ڈیولپمنٹ کے لیے جائیں گے, ضلع تناول کے کاز کے لیے جائیں گے. اور اگر آپ کے ساتھ یہ چل رہے ہیں تو اپر تناول میں آپ کی ایک شخصیت ہے, یہاں سے ووٹ کافی حد تک آپ لے سکتے ہیں, آپ کی وجہ سے پڑے گا. لیکن اگر آپ کا کینڈیڈیٹ خدا نہ خواستہ ہار جاتا ہے تو اس صورت میں یہ جو لوگ سپورٹ کریں گے آپ کو, ان کا کیا بنے گا؟ دیکھیں جی, جہاں تک چیئرمین اور بلدیاتی ممبران کی بات ہے, یہ تو آلریڈی ایک سسٹم کا حصہ ہیں. ان کے پاس اپنے بھی فنڈ ہوتے ہیں. ہم الیکشن میں آئے ہیں, ہم ڈیولپمنٹ پلان لے کے آئے ہیں بالکل 38 کا. سب سے پہلے اس میں ضلع تناول ہے. جب ضلع بن گیا تو آپ کے 70% جو مسئلے ہیں وہ خود بخود حل ہو گئے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو پلان ہے, سب سے پہلے ہم نے صحت, روزگار, تعلیم, جو رابطہ سڑکیں ہیں, کھیلوں کے میدان ہیں, ان کو ہم نے پریورٹی لسٹ پہ اپنی رکھا ہوا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ان پہ اوپر ہم کام کریں گے, پریورٹی پہ کام کریں گے اور نظر آئے گا گراؤنڈ کے اوپر کام ہوتا ہوا. سر میرا سوال, جہاں تک آپ نے ان کی بات کی ہے, یہ تو انشاءاللہ نہ صرف یہ, ان کے ساتھ دیگر جو ممبران ہیں وہ, ان کے علاوہ جو ہار چکے امیدواران ہیں وہ, اور جو میں نے آپ کو پہلے عرض کی ہے کہ علاقے کے معتبر, معزز, خاندان, جنبہ, برادری رکھنے والے لوگ ہمارے ساتھ ہیں. یہ بھی ہمارے بھائی ہیں, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. ہم ان سب کی مشاورت کے ساتھ میدان میں آئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلدی پتہ چل جائے گا. ایک بڑا پروگرام ہم کریں گے جس میں ہم اپنی پاور شو بھی کریں گے. آج ہم آپ کو نام نہیں بتاتے کہ کون سا چیئرمین ہمارے ساتھ ہے اور کون سا ممبر ہمارے ساتھ نہیں ہے, یا فلاں علاقے کا فلاں بندہ ہمارے ساتھ ہے اور فلاں نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد آپ کو ہم مدعو کریں گے. اس میں ایک بڑا پروگرام رکھیں گے, اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی پاور شو بھی کریں گے اور چیدہ لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے. اس میں ہم اپنا پورا منشور بھی بیان کریں گے. اور پہلی جو قدم ہوگا وہ انشاءاللہ تعالیٰ ضلع تناول کا ہوگا. اچھا قاضی صاحب, میرا سوال بالکل اپنی جگہ پہ ابھی بھی موجود ہے کہ یہ جو لوگ آپ کو سپورٹ کریں گے, یہ جنبہ برادری کی سیاست ہے. اپر تناول میں جنبہ برادری کی سیاست ہے. یہ لوگ جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, یہ اگر آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, خدا نہ خواستہ آپ ہار جاتے ہیں تو ان کا کیا بنے گا؟ یہ میرا سوال اپنی جگہ پہ ہے, اس کو اگر آپ رسپانس کر دیں. دیکھیں جی, اس طرح سے ہے کہ چونکہ ابھی ملک ممتاز صاحب نے آپ کو بتایا یہ ڈپٹی میئر کے الیکشن میں امیدوار تھے, وہ الیکشن نہیں ہو سکا. یہ نوید بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, انہوں نے ایک پروگرام میں ہمیں دعوت دی تھی. آپ ہی موجود تھے وہاں پہ, ٹورنامنٹ میں دعوت دی تھی. بالکل. تو اس وقت بھی ان کے پاس کوئی فنڈ موجود نہیں تھا. آج بھی کوئی فنڈنگ موجود نہیں ہے اور نہ کوئی ایسا عہدہ ہے کہ جس میں یہ حکومت سے کوئی فنڈ لا کے دیں. وہاں پہ بھی انہوں نے اپنی جیب سے اعلان کیا تھا کہ میں آپ کو گراؤنڈ بنا کے دوں گا, اور وہ اعلان آج بھی قائم ہے. چونکہ وہاں ان کو جگہ نہیں مل سکی, اس لیے وہ منصوبہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچا. یہ اس کی چھوٹی سی مثال ہے. ہم اپنے لوگوں کو کسی صورت میں بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے, چاہے ہم الیکشن جیتیں یا الیکشن ہاریں. جو کچھ ہم سے ممکن ہو سکا, نہ صرف چیئرمین ممبران بلکہ عام لوگوں کو بھی, کوئی بھی مسئلہ انشاءاللہ. اس سے پہلے میں تو الیکشن ہار چکا ہوں, آلریڈی ایک الیکشن ہار چکا ہوں. تو آپ نے مجھے کبھی بھی لوگوں سے پیچھے ہٹتا ہوا, یہ الگ بات ہے کہ میرے پاس فنڈ نہیں تھے, میں ترقیاتی کام نہیں کر سکا, لیکن اس کے علاوہ لوگوں کی جو خدمت تھی اس میں نے اپنی طرف سے کوئی کمی کسر بھی نہیں چھوڑی. تو انشاءاللہ تعالیٰ ملک ممتاز بھی کوئی کمی نہیں چھوڑے گا, کوتاہی نہیں چھوڑے گا.
اس کے علاوہ ایک پارٹی کے ساتھ تعلق ہے، اس پارٹی کی کچھ سیٹیں ہوں گی، وفاق میں ہوں گی، سینٹ میں ہوں گی، صوبے میں ہوں گی، اس کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ ہم کام کریں گے. ہمارے پاس تو کوئی عہدہ نہیں تھا، ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر کا افتتاح کیا، جس سے ہماری مائیں بہنیں جو غریب لوگ ہیں وہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. خلہ میں کیا، دربند میں کیا، بفا میں کیا، یہ ریسنٹلی ابھی 1 سال اس میں رجسٹریشن بھی ہو چکی ہیں، نئے سروے بھی ہوئے ہیں اس میں. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کی دہلیز پہ ہم نے لا کے دیا، ہمارے پاس تو کوئی عہدہ نہیں تھا اس وقت. بے شک. تو اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ مستقبل میں بھی ہم اپنے لوگوں کو کسی صورت بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے. سر یہ جب کسی بھی پارٹی کی بات کی جاتی ہے کسی بھی حوالے سے، تو یہ لازمی نہیں کہ جیتا ہوا امیدوار، جو سوال میں نے کیا تھا اس کو میں تھوڑا سا بریف اور کر دیتا ہوں کہ سینٹ کی سیٹ ہوتی ہیں، مخصوص سیٹیں ہوتی ہیں، پارٹی فنڈز ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک جیتنے والا امیدوار ہی کام کر سکتا ہے، پارٹی کا ایک اچھا ورکر جو ہوتا ہے اس کو فنڈنگ ہو سکتی ہے. تو ملک ممتاز صاحب اس فنڈنگ سے اپر تناول کو حصہ دیں گے؟ نہ صرف اس فنڈنگ سے بلکہ یہ اپنی جیب سے بھی کام کرتے ہیں، فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. اس میں بھی انشاءاللہ ہمارے اس علاقے کا پہلے بھی انہوں نے خاص خیال رکھا ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ اللہ نے ان کو اور مزید توفیق دے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ سیاست سے ہٹ کر جو علاقے کی فلاح و بہبود ہے اس کے لیے انشاءاللہ اپنا کردار ادا کریں گے. ہمارے پلیٹ فارم سے اپر تناول کے نوجوانوں کے لیے، کیونکہ آپ کے ووٹر سپورٹر زیادہ ہیں تو آپ ملک ممتاز کو سپورٹ کر رہے ہیں، اوپنلی کر رہے ہیں، تو کوئی اسپیشل میسج دینا چاہیں؟ میرا آپ کو یہی میسج ہے جو مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں میرے نوجوان ساتھی دوست بھائی، کہ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت تناول میں تعلیم، صحت اور روزگار کا ہے. تو تعلیم اور روزگار اور کھیلوں کے میدان، یہ ڈائریکٹلی یہ 3 چیزیں نوجوانوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے. تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ پچھلے 4 سال میں سپورٹس ڈپارٹمنٹ کے پاس، یہ پہلے بھی میں نے 1-2 دفعہ بتائے، فنڈ کولیپس ہو کر واپس گئے ہیں. ہمارے جو ایم پی اے صاحب تھے وہ وہاں سے فنڈ نہیں لا سکے. اس کے لیے اسمبلی میں قرارداد یا منظوری کی بھی ضرورت نہیں تھی. وہ صرف چاہ کر اسپورٹس آفیسر کو جگہ بتانی تھی کہ فلاں جگہ پہ مجھے گراؤنڈ چاہیے 10 کنال پہ، 20 کنال پہ، 30 کنال پہ. وہ نہیں کر سکے، اور جہاں ہم نے کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے روکا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم نوجوانوں کے لیے کھیلوں کے میدان بنائیں گے، باعزت روزگار کے مواقع. باعزت روزگار کے مواقع میں اس کو ایک بار پھر ریپیٹ کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ کے گھر کی دہلیز پر آپ کو مہیا کیے جائیں گے. ضلع تناول بنے گا، تناول کے ہی نوجوان نوکریوں پر لگیں گے. اس کے علاوہ ہمارا سیاحت کو ہم فوکس کریں گے. معدنیات آلریڈی یہاں پہ کام چل رہا ہے، اس میں ہم نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ انوالو کریں گے. اور آپ کے جو تعلیم کے مسئلے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، چونکہ ابھی قبل از وقت ہے کچھ کہنا، اور تعلیم کا تعلق صوبہ کے ساتھ ہے، صوبائی محکمہ ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد اللہ پاک نے اگر ہمیں کامیابی دی تو انشاءاللہ تعالیٰ یونیورسٹی کیمپس انشاءاللہ تعالیٰ جہاں ہم بیٹھے ہیں لسا نواب میں، یہ ہوگا. لسا نواب ضلعی ہیڈ کوارٹر بھی ہوگا، ضلع تناول کا ہیڈ کوارٹر بھی ہوگا، اور نوجوانوں کے مسئلے مسائل انشاءاللہ پریارٹی خیال ہوگی. بہت شکریہ. کلوزنگ کمنٹ کی اگر میں بات کروں تو شارٹ ٹائم تھا، زیادہ ڈیٹیل سے بات نہیں ہو سکی. نیکسٹ ٹائم جب بھی ہم ملک صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے تو پورے ایک بریف پلان کے ساتھ بیٹھیں گے. ان شارٹ آپ کو بتا دوں کہ ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ والے ورکر ہیں. میں لیڈر اس لیے نہیں کہوں گا کہ اگر ان کا اسٹرگل دیکھی جائے تو ایز اے ورکر کی ان کی اسٹرگل ہے. انہوں نے بطور ورکر کام کیے ہوئے ہیں، ایک اچھے خاندان سے ہے، پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے ان کا، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ان کے ساتھ یوتھ ہے اور ان کے ساتھ بہت سارے پولیٹیکل ورکر ان کے ساتھ موجود ہیں. تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ان کی کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو، کہیں پہ بھی کوئی گیدرنگ ہو تو ان کو سننے کے لیے، ان کو پرکھنے کے لیے، ان کو جاننے کے لیے ان کی ہر گیدرنگ میں ضرور آئیں، کیونکہ ووٹ آپ نے دینا ہے. ووٹ آپ اس بندے کو دیں جس کو آپ پرکھ لیں، جس کو آپ سن لیں، جس کو آپ دیکھ لیں. ملتے ہیں اگلے کسی پروگرام میں، تب تک کی اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.